أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. پہلے ان آیات کا ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد جتنی آیت کی تفسیر کرنی ہے اس پر بات کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، جو رحمان ہے یعنی سب پر مہربان ہے، جو رحیم ہے بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا یعنی یہودی، ولا الضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، یعنی عیسائی جو بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو درس کیا تھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی درس چل رہا ہے کہ بسم اللہ کی با سے متعلق بات کی تھی کہ با کے معنی برکت حاصل کرنے کے، مدد لینے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی مدد سے ہر کام کی شروعات کیا کرو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہر اہم کام، ہر ایسا کام جس کا دل پر خیال گزرے، جائز کام ہو، دینی کام ہو، تو اس کی شروعات بسم اللہ سے کرنی چاہیے کہ بسم اللہ سے جو دینی کام یا جو جائز کام شروع کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام میں شامل ہو جاتی ہے اور اللہ کے نام کی برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں اللہ کے نام کی برکت آ جائے تو وہ چیز نقصان نہیں دیتی، اس میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اور جس کام میں اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو اور اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو تو اس کام سے انسان کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ کام پورا بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایسا فائدہ نہیں ملتا جو اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت سے ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں
ظاہر سی بات ہے انسان صبح سے لے کر رات تک ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کی تعلیم دی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمیں اپنے آپ سے جڑنے کا حکم دیا کہ میرے ساتھ جڑے رہو۔ تو یہ با کے معنی تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آگے اسم آتا ہے۔ اسم کے معنی نام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نام کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نام سے مدد حاصل کرو۔ آگے 9ویں سپارے کے اندر ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو وہاں پر نام کا ذکر نہیں ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اسی طرح اللہ کے نام سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ جو اللہ کے سے مدد حاصل ہوگی اللہ کے نام سے بھی وہ مدد حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کا نام بھی بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں جس طرح اللہ کی ذات سے انسان مدد حاصل کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے، اسی طرح اللہ کے نام سے بھی مدد مانگو کہ اللہ تیرے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، تو اونچا ہے، تیرا نام بھی اونچا ہے، تیری ذات برکتوں والی ہے، تیرا نام بھی برکتوں والا ہے۔ آگے لفظ اللہ ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس میں تمام خوبیاں جمع ہیں، ہر خوبی اس کے اندر ہے، ہر خوبی اس میں مکمل ہے، کامل ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنی کمال کی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہے۔ رحم ہے تو کمال کا رحم ہے اس کی ذات میں، معافی ہے تو کمال کی معافی ہے اس کی ذات میں، کہ وہ معاف کرنے پر آئے تو سب کو معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور مدد میں کمال کی مدد کرنے والا ہے، ایسی مدد کہ انسان حیران رہ جائے۔ شفا دینا چاہے کمال کی شفا دے دیتا ہے۔ تو اس کی جو بھی صفتیں ہیں وہ کمال کی صفات ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں، انسان کے اندر کمزوریاں ہی کمزوریاں۔ اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے، مخلوق کے اندر بھی اللہ نے صفات رکھی ہیں۔ کسی انسان کے اندر رحم کی صفت ہے، کسی کے اندر معاف کرنے کی صفت ہے، کوئی انسان صبر کرنے والی صفت کے ساتھ ہے، کوئی شکر کرنے والی صفت کے ساتھ ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر جو صفات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، کمال کے درجے پہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات ہر کمی، ہر عیب سے خالی ہے، اس میں کمی کا نام ہی نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز مکمل ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت سے شیطان بھی خالی نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ اس پر اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس کے وجود کو اللہ برداشت کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس پر بھی کہ اس کے وجود کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے قیامت تک۔ جب تک اس نے مہلت مانگی ہے تو اللہ نے اس پر رحم کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ کسی مجرم کو چھوڑ دینا یہ اس پر رحم ہی ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عدم سے شے کو وجود میں لاتی ہے۔ ایک چیز نہیں تھی پیدا ہو گئی، یہ کام اللہ کا ہے۔ ہم اپنے وجود کو یاد کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، ہم اللہ کے پاس تھے، روحوں کے عالم میں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ پھر اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا، اللہ نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا۔ تو کسی چیز کو وجود بخشنا یہ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پھر جس چیز کو بھی اللہ نے وجود بخشا ہے اس کو اللہ نے زوال بھی دیا ہے۔
کہ وہ ختم بھی ہونی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، کوئی باقی رہنے والی ذات نہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک شے کو عدم سے وجود میں لاتی ہے اور وجود سے عدم میں لے جاتی ہے، نیست سے ہست میں اور ہست سے پھر نیست میں لے جاتی ہے، کہ وہ نہیں تھا اب ہو گیا، اب ہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس لفظ میں غور کرنے سے انسان کو ذرا غور کرے کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو وجود دیتا ہے ایک چیز کو۔ میرا وجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے وجود دیا۔ وجود نہیں تھا تو میں کہاں تھا، اس وقت کو بھی یاد کریں۔ عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ایک عہد، ایک وعدہ سب روحوں سے لیا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی اولاد ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے باہر نکالی، یعنی جیسے چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہوتی ہیں زمین پر۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے سب کو اپنے سامنے لے کر پھر سب کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اپنا تعارف ساری انسانیت کے سامنے پہلی مرتبہ جو اپنا تعارف کروایا ہے تو رب کے لفظ سے تعارف کروایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ پہلا تعارف رب کا ہے۔ اس وقت کوئی اللہ کا نام نہیں جانتا تھا، یہ جانتے تھے کہ یہ رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس کا جیسے جیسے وقت ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں وجود بخشا ہے، اور وہ دنیا میں ایک وقت کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس میں بھی اللہ کے نام کے بعد رب کا لفظ آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیا، یاد کروا دیا، پیچھے وعدہ کر کے آئے ہو کہ رب تو ہے ہمارا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھول نہ جائیں، اس لیے کتاب کے پہلے شروعات میں ہی رب کا لفظ دوبارہ ذکر کیا ہے کہ رب کو بھول نہیں جانا۔ پھر انسان جب مر کے دنیا سے جاتا ہے قبر میں پہلا سوال آتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں پر بھی رب کا پوچھا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ہمارے پروردگار ہیں، رب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو عدم سے شے کو وجود میں لاتی ہے اور وجود سے پھر عدم میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ لفظ اللہ کو لانے میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اپنی پہلی حالت کو بھی یاد کرے کہ اللہ کہتے اس کو ہیں جو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ تو اے انسان تیرا بھی اس دنیا میں وجود نہیں تھا، تجھے بھی اللہ عدم سے وجود میں لایا ہے۔ آگے الرحمن ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت سب پر ہوتی ہے، یعنی ہر فرد ہر مخلوق اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اب دنیا میں ہم دیکھیں کہ اللہ رحمان تو ہے، کیا دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کافر ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھوکا نہیں مار رہا، رحم ہے اللہ کا اس کے اوپر بھی۔ جانور ہیں وہ بھی اللہ کے رحم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے رحم سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں جس کا رحم سب پر ہو۔ اب سب جیسے میں نے بتایا کہ شیطان بھی اللہ کے رحم سے خالی نہیں ہے، اللہ کا رحم اس کے اوپر بھی آیا ہوا ہے کہ اس کی بات کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ مجرم ہے لیکن اللہ اس کی مہلت جتنی اللہ نے دی ہے قیامت تک اللہ اس کی مہلت کو پورا کر رہے ہیں، قیامت کے بعد اللہ اس کا انجام دکھائیں گے۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت سب پر ہوتی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ جب انسان دنیا میں آ گیا ہے تو اس کو کتنی ضرورتیں ہیں، بہت ضرورتیں ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے اس کی ضرورتیں شروع ہو گئیں، اور جس دن مرے گا اس وقت تک اس کی دنیا میں ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں۔
کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سانس کی ضرورت، دماغ کی ضرورت، ہاتھ پاؤں کی ضرورت، طاقت کی ضرورت، قوت کی ضرورت، مدد، دوستوں کی ضرورت، انسان کو بہت ساری چیزوں کی دنیا میں ضرورتیں پڑتی ہیں۔ اب جو رحم کرنے والا ہوگا اس پر، وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ ہر ضرورت کو پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ نہ ماں کر سکتی ہے، نہ باپ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا رحم ہے انسان کے اوپر، اور صرف انسان پر نہیں ہے، جس چیز کو بھی اس نے وجود بخشا ہے، ہر اس چیز پر اس کا یہ رحم پیدا ہونے سے لے کر موت تک چل رہا ہے۔ تو انسان اس اللہ سے محبت کرے جس کا رحم ہر وقت ساتھ ہے۔ انسان گناہ بھی کر رہا ہے پھر بھی اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کے جسم میں کوئی ایسی حرکتیں پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ پھر بھی اپنا رحم کیے ہوئے ہیں۔ آگے الرحیم کا لفظ ہے۔ رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس کا رحم مکمل ہو، جس پر بھی ہو پورا رحم ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس رحم کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب رحیم کا لفظ پوری طرح جو آ سکتا ہے انسان پر، وہ آخرت میں آ سکتا ہے کہ مومن کے اوپر اللہ کا جو رحم آخرت میں ہوگا جنت کی صورت میں، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں صرف انسان کی ضروریات، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ہر چیز اللہ اس کو دیں گے، کسی چیز میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی رحم تو ہے اللہ کا، لیکن رحم کبھی تکلیفوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے اللہ کا، کہ انسان کے اوپر کبھی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بھی اس کا رحم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ تو کس رستے پہ چل رہا ہے، اپنے رستے کو بدل، میرے رستے کی طرف آ جا۔ انسان کو اللہ اپنی طرف لانے کے لیے بھی کبھی اس پر کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی بھیجتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے بری طرح، ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، تو ایک اللہ ہی اس کو نظر آتا ہے۔ جب کوئی سہارا باقی نہیں رہتا تو پھر مسجد کی طرف بھاگتا ہے، یا گھر میں ہو تو بھی اللہ کا سہارا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی اس کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن گئی۔ اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو وہ اللہ سے جڑتا ہی نہیں، وہ تو اپنی عیش عیاشی میں اسی طرح مست ہو کر دنیا سے چلا جاتا۔ تو یہ تکلیف کا دینا بھی اللہ کا اس پر رحم ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ تکلیف دی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو پھوڑا نکل آیا ہے، کوئی تکلیف ہو، اور اس کو دانے کی بھی تکلیف ہو رہی ہے، پھوڑے کی بھی تکلیف ہو رہی ہے، والد اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ سرجری کرنی پڑے گی، اس کو تو کاٹنا پڑے گا اس کا یہ دانہ۔ اب بچے کو تکلیف تو ہوگی اس کٹنے کی وجہ سے، لیکن یہ تکلیف بھی اس پر رحم ہے۔ اگر یہ رحم نہ کیا جائے اور اس کی تکلیف کو اسی طرح بڑھنے دیا جائے تو اللہ نہ کرے یہ کینسر کا سبب نہ بن جائے، آہستہ آہستہ یہ چھوٹا سا پھوڑا ہوتے ہوتے کوئی بڑی بیماری کا ذریعہ نہ بن جائے، موت کا باعث نہ بن جائے۔ تو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی سی مصیبت برداشت کی جائے، تو یہ رحم ہی کی صورت ہے۔ ڈاکٹر اس پر ظلم نہیں کر رہا، ڈاکٹر رحم کر رہا ہے۔ ماں باپ اس پر ظلم نہیں کر رہے یہ تکلیف دے کر کہ اس کا چیرا لگوا رہے ہیں، یہ اس پر رحم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں یا پریشانیاں یا آزمائشیں اللہ کے رحم کی وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنی طرف جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان سمجھ نہیں رہا تھا، جب تک اس پر خوشی کے حالات تھے تو وہ اللہ کی طرف آنے کو کسی طرح تیار نہیں تھا۔ اب جب اللہ نے اس کے اوپر آزمائش والے حالات بھیجے، بھوک پیاس، اب اس کو اللہ ہی اللہ نظر آنے لگا۔ تو یہ آزمائش بھی اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو بسا اوقات انسان کے اوپر آزمائشیں، تکلیفیں اس کو مسجد کا راستہ دکھا دیتی ہیں، اس کو نماز کا راستہ دکھا دیتی ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا اس پر رحم ہے۔ تو دنیا میں جو رحم کی صورت ہے وہ رحمان کی صورت میں ہے، لیکن رحمان کے رحم کے اندر آزمائشیں بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب رحم کی صورت میں ہی ہوتی ہیں، وہ اس سے بدلے لینے کی صورت میں نہیں ہوتی یا انتقام نہیں ہوتا،
لیکن وہ اس پہ رحم ہوتا ہے۔ آخرت کے رحیم کے لفظ میں جو رحمت ہوتی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ایسی رحمت جنت میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رحمان تو اللہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، رحیم آخرت میں ہے کہ جس پر رحم کرے گا پورا رحم کرے گا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا۔ رحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے، اور رحیم کی صفت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں مومنوں پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بھی رحم فرمایا، مہربانی فرمائی، ان کو پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت نامہ آیا ہوا تھا یا دین تھا، اللہ کا پورا پورا دین اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ ان کا پورا رحم ہے، جو چیز دی مکمل دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مکمل دین ہے، اور دین ہی کی بدولت سارے انعامات ملیں گے آخرت میں۔ تو رحیم کا لفظ ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے کہ رحیم اللہ آخرت میں ہوگا اور مومنوں پر ہوگا، دنیا میں رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں کہ انہوں نے پورا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جس دین کی برکت سے ہم دنیا میں بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے۔ تو میرے محترم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کے نام کی مدد سے جو سب پر مہربان ہے، مومنوں پر بھی کافروں پر بھی، جو رحیم ہے یعنی مکمل رحم کرنے والا ہے، جس پر بھی رحم کرے مکمل رحم کرے، یہ آخرت میں اس کی صورت ہوگی۔ تو رحیم کا لفظ آخرت یاد دلاتا ہے، رحمان کا لفظ دنیا یاد دلاتا ہے، اللہ کا لفظ انسان کی پہلی حالت یاد دلاتا ہے کہ جب وہ نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ رحمان کا لفظ دنیا دکھاتا ہے، دنیا کی رحمت اللہ کی سکھاتا ہے کہ دنیا میں دیکھو رحمان کی رحمت کو، کہ کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور رحیم کا لفظ آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ آخرت کو بھی یاد رکھنا کہ آخرت کے سارے انعامات مومنوں کے لیے ہیں، اور پورا پورا رحم آخرت میں اللہ مومنوں پر فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ رحمان کا لفظ سکھاتا ہے کہ اپنوں پر بھی احسان کرو، غیروں پر بھی احسان کرو، اللہ کی رحمان کی صفت پہ غور کرو، رحمان کی صفت پہ غور کرو کہ اللہ رحمان ہے، اپنوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے۔ تم بھی رحمان کی اس صفت کو اختیار کرو کہ دوست ہوں ان پر بھی احسان کرو، دشمنوں پر بھی احسان کرو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ انہوں نے مومنوں پر بھی احسانات کیے اور کافروں پر بھی احسانات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر سے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کا، سب کو معاف کیا ہے۔ تو ہمیں رحمان کا لفظ دنیا میں رہنا سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، احسان کی صفت کے ساتھ رہو، سب تم سے محبت کریں گے۔ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس سے خود بخود محبت ہوتی ہے۔ جو آپ کا محسن ہوگا، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کبھی وہ برائی نہیں کرتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا آپ کو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے سب سے زیادہ تعلق ہوگا کہ یہ اس کا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، میں ان کے بارے میں نہ کچھ سن سکتا ہوں نہ ان کے خلاف میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو رحمان جب اللہ ہیں تو ہمیں رحمان کا لفظ دنیا داری بھی سکھاتا ہے کہ رحمان کے لفظ سے دنیا داری بھی سیکھو، کہ دنیا میں رہنا ہے احسان کی صفت کے ساتھ رہو، سب پر احسان کرو۔ اور رحیم کا لفظ آخرت یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات و صفات کا علم عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ایسا پہچانیں جیسا پہچاننے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اگر دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر پورا پورا رحم فرمائیں گے، یعنی جنت عطا فرمائیں گے، اور ہمیشہ کی دوزخ سے اللہ ہماری نجات عطا فرمائیں گے۔
میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو برکات ہیں اور جو اس کے معانی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوری زندگی کے لیے ہمارے دلوں میں بٹھا دیں کہ ہم ہر کام میں اللہ کی مدد لیں اور اللہ کی ذات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور ایک دن اس کے پاس مجھے واپس جانا ہے۔ اور رحمان کی صفت کو بھی یاد رکھیں کہ وہ رحمان ہے، سب پر مہربان ہے، اور وہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ بھی ایسا ہی ہو کہ وہ جو سب پر مہربانی کرے، سب پر رحم کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور وہ رحیم بھی ہے کہ وہ جس پر رحم کرتا ہے پورا پورا رحم کرے گا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکے اس پہ کوئی تکلیف نہ دیں اور پورا احسان کرنے کی کوشش کریں۔ اور رحیم کے لفظ سے اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمیں رحیم کا رحم چاہیے تو پھر ہم ایسی تیاری کر کے جائیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اور رحیم کا لفظ سے یہ بھی یاد رکھیں کہ رحیم ہمارے نبی کی بھی صفت ہے، ہمارے نبی بھی رحیم تھے، تو انہوں کا رحیم ہونا کیسے ہے کہ اللہ نے جو ان کو دین دیا جس پر سارے انعام ملیں گے، اللہ کے نبی نے وہ دین پورا پورا ہمیں دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں بھی اس مبارک دین کو پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مبارک دین کی محنت کرنی چاہیے، اس مبارک دین پر ہمیشہ کے لیے استقامت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی کتاب انسان کو اللہ سے جوڑنے والی ہے، اس کتاب کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو کتاب میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس سے انسان جو باتیں سیکھے گا وہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتا۔ جو اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا وہ دنیا کی کسی کتاب سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان اس کتاب کو غور سے سنے، غور سے سمجھے اور پڑھے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ تو نے جو کلام نازل کیا ہے، یا اللہ اس کلام کی ہمیں ہدایت عطا فرما، اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کی جو برکتیں ہیں یا اللہ تو وہ ہمیں عطا فرما۔ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا وذہاب حزننا واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ